تو آج کل جو ہم پیروں فقیروں پر اور اس جیسے رسم و رواج ہم نے شروع کر رکھے ہیں، تو اسلام قطعی طور پر ان کی گنجائش نہیں دیتا کہ کہیں جا کے کالا بکرا چھوڑ کے آؤ، کہیں جا کے کالا مرغا چھوڑ کے آؤ، اور کہیں جا کے کیا کرو، کہیں جا کے کیا۔ اسی لیے یہ پیروں فقیروں اور لٹیروں کے چکر میں نہ آیا کرو کہ کالے بکرے، کالے صدقے، کالے مرغے، کالی بلائیں، یہ ساری کالی بلائیں آپ کی مصیبتیں دور ہوں گی۔ قطعی طور پر اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہاں لکھا ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ صدقات کو خاص کرنا قطعاً اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، سراسر ہم سچ کہہ رہے ہیں آپ کو، قطعاً ان کے پیچھے نہ چلیں آپ۔ اسلام کی تعلیمات بھی کوئی چیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بلا وقت کی تعیین کے جو میسر ہے اللہ کے راستے میں دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا عنوان ہے جھگڑے اور خصومت سے بچنا، اور اگر کوئی غیر شرعی دشمنی پر ابھرا ہوا ہے یا کسی کو ابھارتا ہے، اس دشمن کو مغلوب کرنا، مقہور کرنا، اس کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خدا دشمنیوں سے، باہمی اختلاف سے بچائے۔ اللہ پاک عافیت کی نعمت نصیب فرمائے۔ عافیت کی نعمت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر عافیت چھن جائے، بندہ جتنی باصلاحیت، بالیاقت اور قابل ہو، اس کی تمام تر صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی قوت فکر و عمل مفلوج ہو جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ بڑے بڑے آدمی آئے جو اختلاف میں پڑھ کر اپنی تمام تر توانائیاں ضائع کر چکے ہیں، اور بہت کمزور لوگ آئے جنہوں نے ان تمام تر لڑائیاں اور اختلاف اور جھگڑوں کو ترک کر دیا اور اپنے کام کو فوکس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پر ایسے چمکایا وہ قابل رشک بنے، بہت عزت ملی ان کو، بڑی پذیرائی نصیب ہوئی، جو کام کے بن گئے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو ایک عمل پیش کر رہے ہیں، یاد رکھیے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے اور اس کو اس کی موجودہ سطح سے گرانے کے لیے، جہاں وہ پہنچا ہوا ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے لیے ایک خاص عمل ہے، اور ہر وہ کام جو رکا ہوا ہے اس کو جاری کرانے کے لیے، اٹکے ہوئے معاملات کو درست کرنے کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں چند ایک معمولات پیش کریں گے۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہمیں یا جبار یا قہار یا ذی البطش الشدید، یا جبار یا قہار یا ذی البطش الشدید، یہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی دشمن ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، دشمنی اور اختلاف میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی زبان تیر کی طرح چل رہی ہے، آپ اس کی زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں، زبان بندی کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اختلاف کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ظلم و ستم کی روک تھام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے آپ کی مدد فرمائیں گے، اپنے پیارے بندوں اور طاقتور لوگوں سے آپ کی تائید کروائیں گے، اور اپنی رحمت کے فرشتے اللہ پاک بھیج کر آپ کے دشمنوں کو ناکام کریں گے۔ ایک تو یہی، اور حزب النصر اور حزب البحر کے متعلق، حزب البحر اور حزب النصر یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ اکابرین نے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، اس کو مقہور کرنے کے لیے، نادان دشمن کا ستیہ ناش کرنے کے لیے جو عمل بتایا ہے وہ حزب النصر ہے۔ حزب البحر کے متعلق بھی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مقہوری اعداء کے لیے اور اطمینان رزق کے لیے بہت بڑا عمل ہے حزب البحر، بڑا طاقتور اور زود اثر عمل ہے۔ اور اسی طرح حزب النصر کے متعلق ائمہ کرام نے، علماء کرام نے، اکابر عملیات نے جو خاص اس کی تاثیر کے متعلق لکھا ہے، فرمایا کہ دشمن کی تغلیب کے لیے،
ان کو یعنی مغلوب کرنے کے لیے اور اس کو بالکل عاجز اور کمزور کرنے کے لیے حزب النصر پڑھا جائے۔ یہ وہ حال کرتا ہے دشمن کا کہ دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ دشمن بھی ایسا ہو جو حدود شرع سے نکلا ہوا ہے، یعنی دشمنی میں ہر حد پار کر چکا ہے، اس کو کسی قسم کا لحاظ نہیں آ رہا، اور اس کو نہ ترس آ رہا ہے نہ رحم آ رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، نہ بچوں کو دیکھتا ہے، نہ معصوم بچوں کو، نہ عورتوں کو، نہ ان کی عزت کا خیال کر رہا ہے، بس زبان ہے اس کی گند بولے جا رہی ہے، ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، کردار پہ الگ انگلی اٹھائی، ہاتھا پائی کرنے کو الگ تیار۔ اللہ پاک ایسے ظالموں سے حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ ہوتا اس وقت ہے جب بندے کا دل اللہ سے کٹ جائے، اس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور مال و دولت، دنیا ایسی بھیڑی چیز ہے جو انسان کو تباہی کے دہانے پر لے کر جاتی ہے، یہی لڑواتی ہے۔ دنیا کی خاصیت ہے، خصوصاً جب حرام دنیا گھر میں داخل ہو جائے، یہ خاندان کے خاندان تباہ کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، قادسیہ کی جنگوں کے بعد بہت سا مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن امیر المومنین ایک طرف بیٹھ کے رو رہے ہیں زور زور سے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت دنیا مال پہ خوش ہوتی ہے، پیسے پہ خوش ہوتی ہے، اور آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں مال و دولت آ جائے وہاں اتفاق نہیں رہتا، نہ اتفاقی اختلاف جڑ پکڑ جاتے ہیں، دلوں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، آسمان و زمین کے پھٹ جانے سے اتنی نقصان نہیں ہوتا جتنی دلوں کے ٹوٹ جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ آج کل تو ہر ایک آدمی خصوصاً اپنے ہی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اپنوں کے ساتھ دشمنیاں ہیں، الاقارب کالعقارب، اپنے بچوں کی مانند ہو گئے۔ اپنا عزیز، اپنا قریبی، اپنا رشتہ دار وہ آج بڑا دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو ان کے ساتھ اختلافات ہیں، اور اختلاف کس چیز کا ہے؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ میں نمایاں نظر آؤں۔ نمایاں نظر آگے کیا کرو گے؟ نمایاں تو خدا کرتا ہے، یقین رکھو، عزت ذلت موت و حیات کا مالک اللہ ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت رو رہے تھے، فرمایا یہ ناچاکیاں پیدا کر دیتی ہے، گھر گھر میں انتشار پھیل جاتا ہے، دلوں کی الفتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ دنیا کی دولت سے ہوتا ہے۔ تو برادران عزیز، اگر کوئی ایسا دشمن ہے آپ کا جو گرم اور سرد جنگیں لڑ رہا ہے آپ کے ساتھ، اور حدود اللہ سے ہٹا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات سے کٹا ہوا ہے، اب وہ ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ میں کسی طرح ان کو مغلوب کروں، کسی طرح نیچا دکھاؤں، میں ان کی دشمنی میں آگے بڑھ جاؤں، میرا سر بلند ہو جائے، ایسا دشمن جو آپ کو ناکامی کے دہانے پر ڈالنا چاہتا ہے، اس کا کاروبار فیل ہو جائے، نہ دنیا رہے نہ دین، یہ ذلیل و خوار ہو جائے دنیا میں، ہر وقت اسی فکر اور تڑپ میں ہے، اور 24 گھنٹے اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو ذلیل کر لوں۔ اب ایسے مخالف اور دشمن کے لیے آپ ایک کپڑے پر شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلمہ، یہ آیت کریمہ لکھ کر پرانے قبرستان میں جا کے اس کو دفن کر دیجئے، تو دیکھیے کہ دشمن کا کیا حال ہوتا ہے۔ یا یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ ایک ٹھیکرا اٹھا لیا جائے قبرستان سے، اور 7 مرتبہ اس کے اوپر یہ آیت پڑھ کے دشمن کے گھر میں ڈال دی جائے،
تو پھر دیکھیے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بہت سے احباب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک رشتہ داروں کا برا نہیں سوچا، کبھی کسی کے خلاف نہیں سوچتے، کبھی کسی کے لیے کچھ تعویذ گنڈے کا کام نہیں کیا، ہم ہر وقت اپنے رشتہ داروں کی اچھائی سوچتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہم پہ کبھی بھی راضی نہیں ہو رہے اور ہر وقت وہ اختلاف کی فضا بنائے رکھتے ہیں، منفی چلتے ہیں، مثبت تو ان کو کبھی خیال نہیں گزرا۔ تو ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے چند ایک معمولات کیجئے، روزانہ کر لیجئے۔ آخری صورتوں کا اہتمام کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھیں، السلام علیکم کہہ کر، بسم اللہ کہہ کر اپنا دروازہ کھولیں، تو دیکھیں کہ آپ کے گھر میں شرور و فتن داخل نہیں ہوں گے، تو یہ خصومتیں، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور سورۃ الروم لکھ کر اپنے گھر میں رکھ دیجئے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گھر میں اختلاف نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہ بھی عمل کیجئے۔ حرام روزی لے کر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، شیطان بھی ساتھ آتا ہے، اس کا حصہ جو ہوتا ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اللہ نے فرمایا ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جاتا ہوں، شیطان کو کہا۔ تو شیطان کی شرکت کیا ہے؟ جب ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں تو وہ ساتھ آتا ہے، تو پھر یہی حال ہوگا۔ حرام کے بعد تو یہی اثر ہوتا ہے نا، تو حرام سے بالکل بچنا چاہیے اور حلال اختیار کرنا چاہیے، اپنی حفاظت کے معمولات کرنے چاہیے، انشاءاللہ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور روزانہ دشمن کی مغلوبی کے لیے آپ اس دعا کا اہتمام کریں، یا جبار یا قہار یا ذا البطش الشدید۔ شیطان کے بارے میں سوچیں کہ اے اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو کمزور کر، اور جو ہماری دشمنی پر لگے ہوئے ہیں ان کو کمزور کر دے، اے اللہ ان کی جو اجتماعیت ہے ان کو پارا پارا کر دے۔ جو نظم و ضبط کے ساتھ دشمن مخالفت کرتا ہے نا، چڑھائی کرتے ہیں جب ایک جتھے کے ساتھ کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ناکام کر دے، ان کو توڑ دے، باہمی ان کی دشمنی پیدا ہو جائے، آپس کی پڑ جائے، ان کو ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ تو یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ پہلے تو ایک تسبیح پڑھ لیجئے، وقت نہیں ہے تو 50 مرتبہ پڑھیں، پھر وقت نہیں ہے تو 21 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمن کو اللہ پاک کمزور کر دیں گے۔ وہ جب اس کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی تو آپ کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ یا جبار یا قہار کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اگر کوئی آدمی معقود ہے، ایسا مرد جس کی قوت مردمی معقود کر دی گئی ہے، یعنی جادو کے ذریعے سے بعض وہ لوگ جو ایک آدمی کے ساتھ دشمنی اور مخالفت رکھتے ہیں، تو وہ کہیں اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو دوسرے چاہتے ہیں وہاں ہمارا ہو جائے، وہ یہ ناجائز کام کرتے ہیں۔ میں پہلے ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، جب اب معاملات لوگوں کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور خود ان کے حل ہم پیش کرتے ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں، تو پھر یقین آتا ہے واقعتاً یہ لوگ ایسی شرارتیں کرتے ہیں۔ سورۃ الطارق قوت معقودہ کو ختم کرنے کے لیے اور قوت مردمی کو بحال کرنے کے لیے زبردست ہے۔ سورۃ الطارق 7 مرتبہ روزانہ اگر پڑھ لی جائے۔ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جس نے یہ کام کر دیا ہے کہ اس کی قوت مردمی کو کسی ناپاک اور غلیظ آدمی کے پاس گیا، اس سے یہ کرا لیا اس نے، اور ظاہر ہے جس طرح ڈنڈے کا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر، دشمن کا خوف زدہ کرنے کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح ان چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وہ اور طریقے سے جنگ ہے، یہ اور طریقے سے جنگ ہے جنگ۔ تو اس کو چاہیے کہ یا جبار یا قہار یہ ایک تسبیح روزانہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی قوت مردمی بحال ہو جائے گی، قوت مردانہ اس کی مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ پاک اہل و عیال، یعنی اس کو اس کی گھر والی بھی اللہ پاک بسا دیں گے، اور اس کے دشمنوں کو بھی ناکام کر دیں گے، اور اس کو صاحب اولاد بھی اللہ پاک کر دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی صبح کے وقت میں اٹھ کر با آواز بلند اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، بعض نے لکھا ہے کہ اپنا سر ننگا کر کے، یہ نہیں اپنی ذلت کا اظہار کرنا ہے اللہ کے سامنے،
تو زور سے بآواز بلند یا قہار پڑھتا ہے تو جتنی بھی اس کا مشکل کام ہو وہ آسان ہو جائے گا۔ اور خصوصاً دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اشراق کے وقت میں باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور یا جبار یا قہار وہ 306 مرتبہ پڑھے، یا جبار یا قہار یہ پڑھے 306 مرتبہ، اور 306 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے دشمنوں کو مغلوب کرنے کی اور اپنی عزت کی بحالی کی، تو اللہ پاک اس کو عزت عطا فرما دیں گے۔ اور ایسا آدمی جس کا کام رک چکا ہے، دیکھیں ابھی میں ایک ایسا عظیم واقعہ بھی آپ کی خدمت میں محل استشہاد کے طور پر، مثال کے طور پر ساتھ اٹیچ کر کے بیان کروں گا، جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ رکے ہوئے کام اگر جاری ہو سکتے ہیں تو یا جبار اور یا قہار کے ذریعے سے جاری ہو سکتے ہیں۔ جبار اور قہار کا کیا مطلب؟ ایسی ذات جو اپنا فیصلہ نافذ کرنے میں مستقل بذات ہے، وہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، نہ کسی سے کچھ اس کو کوئی غرض ہے، ہر ایک سے یعنی جدا شان رکھتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ فرعون کی طاقت اسی کی پیدا کردہ ہے، پوچھا نہیں کہ تیرا کیا خیال ہے موسیٰ کو پیدا کروں یا نہ کروں؟ تو یہ طاقتیں کچھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو جتنی بڑی بھاری بھرکم رکاوٹ آگے آپ کے راستے میں ہے تو یا جبار یا قہار کے ذریعے سے وہ بھاری بھرکم طاقت خس و خاشاک کی طرح بہتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ اگر یہ مضبوطی سے عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد اور نصرت فرمائی ہے، آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور رکا ہوا کام چل پڑا ہے۔ آئیے اب آپ کو واقعہ پیش کروں۔ اہل مصر، ان کی پوری معیشت کا جو تعلق تھا وہ دریا کے ساتھ تھا، اور دریا جو تھا وہ بند ہے عرصے سے۔ ان کے بونا 1 مہینہ تھا، اسی میں وہ بند ہوتا تھا، 3 مہینے تک وہ بند رہتا تھا، 3-4 مہینے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک خوبصورت لڑکی کو بنا سنوار کر دریا میں ڈالتے تھے تو دریا چلتا تھا، ورنہ نہیں چلتا تھا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گورنر بنے تو وہاں کے لوگوں نے جا کے کہا کہ حضرت ہماری معیشت کا یہ حال ہو چکا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے مسائل ہیں، روزی روٹی کے معاملات دریا کے پانی سے جڑے ہوئے ہیں، اب ہمارے مسائل مشکل ہو گئے، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم ہجرت کر کے اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی ضروریات ہیں، تاجر ملک کی ضرورت ہے، بزنس مین وغیرہ ملازم ملک کی ضرورت ہے، اسی طرح کاشتکار اگرچہ عذاب میں ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ملک کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہماری خوراک کا مسئلہ ہے نا، جب تک یہ کاشت نہیں کریں گے تو روٹی کا لقمہ ہمارے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ زیر عتاب ہیں بیچارے۔ ہر آنے والی فصل میں ان کے اوپر جو متام مصائب ٹوٹتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر مشکل یعنی حکومت اپنے بارے میں تو سوچتی ہے لیکن ان بیچاروں کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے ان کو۔ تو بہرحال حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے پہلے جو غیر شرعی رسومات ہیں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہے، لہذا یہ کام کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو آج کل جو ہم پیروں فقیروں پر اور اس جیسے رسم و رواج ہم نے شروع کر رکھے ہیں، تو اسلام قطعی طور پر ان کی گنجائش نہیں دیتا کہ کہیں جا کے کالا بکرا چھوڑ کے آؤ، کہیں جا کے کالا مرغا چھوڑ کے آؤ، اور کہیں جا کے کیا کرو، کہیں جا کے کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو در در کا بھکاری نہیں بنایا، خدا کے در پہ کھڑا کیا ہے کہ تمہاری ہر ضرورت یہاں سے پوری ہوگی۔ حضرت حسن کو حاتم طائی کے بیٹے نے کہا تھا،
حاتم طائی کے پوتے نے کہا تھا کہ ہمارے دادا اتنے سخی تھے، الگ الگ دروازے بنا رکھے تھے، فلاں دروازے سے فلاں ضرورت پوری ہوگی، فلاں سے فلاں ضرورت پوری ہوگی۔ انہوں نے فرمایا میرے نانا نے ایک دروازہ بنایا تھا اور امت کو دکھلایا تھا، جو اس دروازے سے داخل ہوتا اس کا جو مسئلہ ہوتا وہ وہیں سے حل ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خط دیکھا، خط کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، فرمایا کہ دیکھو اسلام اپنے سے پہلے تمام غلط رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ایک جان ہو اور اس کو بنا سنوار کر دریا کے سپرد کیا جائے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اسی لیے یہ پیروں فقیروں اور لٹیروں کے چکر میں نہ آیا کرو کہ کالے بکرے، کالے صدقے، کالے مرغے، کالی بلائیں، یہ ساری کالی بلائیں آپ کی مصیبتیں دور ہوں گی۔ قطعی طور پر اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہاں لکھا ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ صدقات کو خاص کرنا قطعاً اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، سراسر ہم سچ کہہ رہے ہیں آپ کو، قطعاً ان کے پیچھے نہ چلیں آپ۔ اسلام کی تعلیمات بھی کوئی چیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بلا وقت کی تعیین کے جو میسر ہے اللہ کے راستے میں دو۔ یہ قیودات اور یہ مقید کر لینا، متعین کر لینا قطعاً اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ صدقات فطر واجب ہیں، عشر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اس کو بھی کسی چیز کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا، بس نیت کر کے دو، بس کوئی متعین نہیں ہے کہ کس وقت دو، کس وقت نکالو، کس وقت نہ دو۔ یہ ساری حدود و قیود یہ کلیساؤں کے بڑے بڑے جو وہ ان کے احبار اور رہبان تھے انہوں نے لگائی تھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ یہ ان کی لگائی ہوئی قید ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے ان راہبوں کو، ان بڑے بڑے جو پیروں مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کلیسا سے نکال دو، بھگاؤ ان کو۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا، ان کو کہو یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ عورت کو بنا سنوار کے ڈالتے تھے، آج بکرے عمارتوں کی بنیادوں کے اوپر ان کے خون ڈالے جا رہے ہیں، برکت ہوگی۔ کس نے کہا ہے برکت ہوگی؟ بکرے کے خون میں جو کہ ناپاک اور نجس ہے۔ دم مسفوح کو قرآن نے نجس کہا ہے، وہ بنیاد میں ڈال رہے ہو ناپاک چیز اور کہہ رہے ہو بابرکت ہے؟ خدا کا خوف کھاؤ۔ تو بہرحال حضرت نے خط لکھ کے بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دریا میں ڈال دو۔ آج وہ الفاظ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ان کے اندر بھی صفت قہاریت کا ذکر ہے۔ صفت قہاریت بند چیزوں کو جاری کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے۔ جو جو چیزیں آپ کی بند ہوئی پڑی ہیں ان کو وہ جاری کر دے گی۔ حضرت نے فرمایا فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، اگر تو چلتا تھا اپنی مرضی سے تو نہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وَإِن كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ، اگر تجھے اللہ واحد قہار چلا رہا تھا تو فَنَسْأَلُ اللَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارُ، ہم اللہ واحد قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اَن يُجْرِيَكَ، وہ تجھے چلا دے۔ اللہ رب العزت سے جب سوال کیا، پرچی ڈالی، اسی وقت دریا کو رود آئی، 16 ہاتھ صبح کو اٹھے، دریا چل رہا تھا۔ یہ اپنا بوریا بستر بند کر کے یہاں سے نکلنے لگے تھے۔ تو اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط کے بعد سب نے اپنے ٹھکانے وہاں بنائے اور رہائش پذیر ہوئے۔ آپ کہیں فلاپ ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ملک سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کمت نہیں ہے، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کچھ نہیں حاصل ہو رہا، کاروبار فلاپ ہو چکا ہے، بزنس ضائع ہو چکا ہے ہمارا، تو آپ اللہ واحد قہار کے نام سے دعا کر لیجئے، اللہ پاک آپ کے بند کام کو چلا دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔